الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أحل الله البيع وحرم الربا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفرائض أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ سیشن تجارت کے احکام سے متعلق رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے تجارت سے متعلق اہم مسائل، احکام، اسلام کی نگاہ میں تجارت کی اہمیت، فضیلت اور چند دیگر معاملات پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی. چونکہ اس پروگرام کا فارمیٹ تدریس اور لیکچر کے انداز میں ہے، اس لیے تقریری انداز اختیار نہیں کیا جائے گا اور آپ کی پوری توجہ، کنسنٹریشن کی مجھے پورے سیشن کے دوران ضرورت رہے گی. انتہائی توجہ کے ساتھ سارے معاملات کو سنیں، سمجھیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. جامع مسجد شاہ کمال کی پوری انتظامیہ، بالخصوص یہاں کے محترم جناب امام صاحب، خطیب صاحب اور ان کے دیگر معاونین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس افراتفری اور نفسہ نفسی کے دور میں دین کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ انتظام کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ رب کائنات اس پروگرام کے تمام منتظمین، معاونین
وہ اپنی جناب سے بہترین اجر جزیل عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، تجارت اسلام کی نگاہ میں ایک محبوب اور قابل تعریف عمل ہے، اور اسلام نے سود کے مقابلے میں پیسہ کمانے کے لیے زندگی کے معاشی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تجارت کی صورت میں متبادل عطا فرمایا، آلٹرنیٹ عطا فرمایا۔ جب جناب رسالت مآب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس زمانے کے لوگوں کو جو سود کے معاملات میں ملوث تھے انہیں بتایا کہ سود حرام ہے مطلقاً، ایبسلیوٹلی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام ڈکلیئر کر دیا۔ اب آج کے بعد سے کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں سود کا ایلیمنٹ شامل ہو، سود اس میں کسی بھی صورت میں موجود ہو، وہ کاروبار، وہ معاملہ، وہ ڈیلنگ ناجائز و حرام۔ اس زمانے کے لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ درخواست کی تو پھر ہم اپنی تجارت، اپنے معاشی معاملات کیسے کریں؟ کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو معاش کی ضرورت رہتی ہے، اس کے بغیر زندگی کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دولت میں اضافہ کرے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے معاش کا انتظام کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اور رہتی دنیا کے تمام لوگوں کو سود کا متبادل آلٹرنیٹ کاروبار، تجارت اور خرید و فروخت کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب جب تجارت ہمیں سود کے متبادل کے طور پر دی گئی تو اس کے پورے احکام شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ وہ احکام کیا ہیں، ان کو جاننے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ، خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تجارت کا اسلام سے یا اسلام کا تجارت سے کیا تعلق؟ دین تو مسجد کے اندر ہے، ہم نے نمازیں ادا کرنی ہیں، چند ریچولز کا نام ہے، اور تجارت تو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا نام ہے، معاملات زندگی کو انجام دینے کا نام ہے۔ اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں، مختلف مائنڈ کے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اگر شریعت کے احکام پر عمل کرنے لگے تو ہمارا کاروبار ہو گیا، یہ سوچ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام تجارت آپس میں جڑے ہوئے، ملے ہوئے۔ تجارت بھی اسلام کا ایک جزو لا ینفک ہے، انٹیگرل پارٹ ہے۔ جس طرح آپ عبادت کو، عقائد کو دین سے جدا نہیں کر سکتے، اگر آپ نے عقیدے کو، عبادات کو دین سے جدا کر کے ادا کرنے کی کوشش کی تو وہ نہ عبادات رہیں گے نہ عقائد رہیں گے، بگاڑ پیدا ہوگا، اس میں خرابی پیدا ہوگی۔ یہی معاملہ تجارت کا بھی ہے کہ تجارت اسلام کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، جسے اگر تجارت اسلام کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے کہ اگر اسے اسلام سے جدا کر کے ادا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہاں پر سود بھی آ جائے گا، رشوت بھی آ جائے گی، چور بازاری بھی آ جائے گی، ملاوٹ بھی آ جائے گی، بندہ بالکل آزاد ہو جائے گا۔ حالانکہ کل قیامت کے دن جس طرح
ہم اپنی زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے، ہے نا ہمارا ایمان ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم سے اللہ تعالیٰ اپنی اس زندگی کے بارے میں، ہماری اس زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ سورہ ملک قرآن مجید کی بڑی معروف سورہ مبارکہ 19ویں پاری کی پہلی سورت، یہ وہ صورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک اس کی تلاوت نہیں فرمائی۔ تو اس کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان فرمایا، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، اور موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے احسن بہترین عمل دنیا میں رہتے ہوئے کون کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما راوی، آپ فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کسی بھی بنی آدم کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا، یعنی کوئی بھی شخص ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر دیے جائیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں ہمیں 5 سوالات دیے جائیں گے۔ وہ 5 سوال کیا ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پھر تجارت کی اہمیت اور معاملات زندگی اور معاشی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں جو ہماری ہیں ان کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا عن امورہ فیما افنا، ہماری زندگی کے بارے میں کہ ہم نے کیسے گزاری۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے، زندگی کے بارے میں ہم نے کیسے گزاری۔ ہمیں تو یہ تصور دیا جا رہا ہے آج کل نوجوانوں کو خاص طور پر کہ دنیا آنی جانی ہے، کچھ کھانے پینے موج رہا ہے، ایسی ہے نا، یہ تصور دیا جا رہا ہے۔ اور اسلام ہمیں کیا تصور دیتا؟ نہیں، یہ دنیا آنی جانی نہیں، نہ یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں پہلا سوال آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے یہ کیا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے نکالی بتاؤ۔ دوسرا سوال ہم سے کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کے بارے میں کہ جوانی کیسے گزاری۔ آپ دیکھیں کہ عجیب بات ہے کہ زندگی میں جوانی بھی آتی ہے، پوری زندگی کے اندر بڑھاپا بھی ہے، بچپنا بھی ہے اور جوانی بھی ہے، لیکن جوانی کی اہمیت کے پیش نظر باوجود اس کے کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے دن جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں بھٹکنے سے، رائے حق سے ہٹنے کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرات موجود ہوں گے، چانسز موجود ہیں۔ تو دوسرا سوال کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال توجہ کے ساتھ وَأَمْوَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا۔ آگے تجارت آپ کی اس دائرے کے اندر کہ جس دائرے سے باہر نکل کر ہم سارے معاملات کرتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب ہماری تجارت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا اخروی زندگی سے اس تجارت کا کوئی تعلق نہیں۔ تجارت کیا؟ معاشی زندگی کی تمام سرگرمیاں، معاشی زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز اس سوال کے اندر آ جاتا ہے، کہاں سے کمایا۔ اب جب کہاں سے کمایا کا سوال کیا جائے گا تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے سود لے کر کمایا، رشوت لی،
یا مال میں ملاوٹ کی یا ذخیرہ اندوزی کی یا لوگوں کا استحصال کر کے ایکسپلائٹ کر کے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر چیزوں کی قیمت بڑھا کر مال کمایا، یا ہم نے دو نمبری کی، یا ہم نے اسی طرح کسی ناجائز ذریعے سے کمایا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر ہم بچ سکتے ہیں؟ تو ہمیں کون سا مال یا کون سی کمائی کے بارے میں بتانا پڑے گا؟ پیوریفائڈ انکم کے بارے میں۔ کون سی انکم کے بارے میں؟ پیوریفائڈ، جو حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ بات ختم۔ اب اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں۔ چوتھا سوال ہم سے کیا جائے گا کہ وفیما انفقہ، جو مال تم نے کمایا کہاں خرچ کیا؟ دا سورسز آف انکم، اور جہاں آپ انکم کو کنزیوم کر رہے ہیں، ان دونوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ ایک شخص حلال کماتا ہے، طیب کماتا ہے، صبح سے شام تک محنت مشقت کر کے آمدنی حاصل کرتا ہے، شام کے وقت کیسینو چلا جاتا ہے انجوائے کرنے کے لیے، شام کے وقت معاذ اللہ شراب پیتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، شام کے وقت سینما ہال چلا جاتا ہے۔ اب اس نے مال تو حلال کا کمایا لیکن خرچ کہاں کر رہا ہے؟ پھنس گیا۔ کیا ہو گیا؟ پھنس گیا۔ تو سورسز کا بھی حلال ہونا ضروری ہے، اور جہاں آپ اپنی انکم کو کنزیوم کر رہے ہیں، جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں، ان کا بھی حلال و طیب ہونا ضروری ہے۔ اور آخری سوال ہم سے یہ کیا جائے گا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب یہاں پر آپ سب بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بہترین مجلس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں وہ مجلس جہاں پر علم سیکھا جا رہا ہو، اس سے بہترین مجلس کوئی اور نہیں۔ ضمناً میں یہ عرض کرتا چلوں آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو حلقے بنے ہوئے۔ ایک حلقے کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں بیٹھے لوگ ذکر و اذکار میں مشغول، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ دوسرے حلقے کے بارے میں آپ نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ علم سیکھ اور سکھا رہے ہیں، یعنی علمی مجلس منعقد ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں خیر پر ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ دونوں بھلائی پر ہیں، اور یہ فرما کر اس مجلس میں بیٹھ گئے، اس حلقے میں بیٹھ گئے جہاں پر علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ خیر کی مجلسیں ہیں، لیکن ان دونوں میں بہترین مجلس وہ ہے جہاں علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ آپ ابھی کہاں بیٹھے ہیں؟ اس بہترین مجلس میں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد کیا۔ تو یہ جو حدیث مبارک ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اب یہاں سے بے پرواہ نہیں ہونا، ہمیں اپنی تجارت شریعت کے احکام کے مطابق کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یقینی طور پہ تاجر بھی ہوں گے۔ اب ہر کوئی اپنے بارے میں یہاں بیٹھے بیٹھے سوچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، قرآن کی تو ہر بات خوبصورت ہے، لیکن ابھی جو بات گفتگو ہو رہی ہے اس کے تناظر میں میں بات کرتا ہوں۔ ہر شخص اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اگرچہ وہ کتنی بہانے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہلائے پھسلائے، ذہن میں آنے والے سوالات کو جھٹکے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو ہر تاجر یہاں پہ بیٹھا ہوا